آپ کو عمران خان وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں؟ ہاں بالکل آ رہے ہیں، بالکل آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ غیبی مدد اور آپ نے کہا تھا جنات کی مدد بھی ہے۔ 4-5 دن جب وہ اپنا اس کے سویڈن کے بارے میں کوئی تحریر تھی، جی اس سویڈن والے جلسے کے اندر بھی عمران خان کے جلسے کے اندر کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں۔ جمعے والے دن جب خان صاحب نے تحریک دی تھی تو حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں مخلوقات کی آمد ہوئی ہے، مخلوقات آ چکی ہیں۔ بالکل آئی اور میں نے دیکھی، اللہ کے حکم سے، اللہ خیر شکر کے۔ چال کیسی ہوتی ہے، ان کے آنکھیں کیسی ہوتی ہیں، ان کے پیر کیسے ہوتے ہیں۔ 17 جولائی کے بعد آپ دیکھیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میری آپ سے التجا ہے کہ اپنے محبوب کی عظمت کے صدقے سے اور اس کی اولاد کی عظمت کے صدقے سے، کھانا خدا آپ کا گھر ہے اس کی عظمت کے صدقے سے اس ملک کی خیر کرنا۔ جو پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف مجید اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف روحانی شخصیت مرزا حاجی حسن بیگ صاحب۔ مرزا صاحب سے ہم نے جب بھی بات کی، حاجی صاحب نے کوئی ہمیں نئی بات بتائی، اور جب نئی بات بتائی تو یقیناً آپ خود اس کا انالیسس کر سکتے ہیں۔ حاجی صاحب نے خواب دیکھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ جس پہ رحم کرے وہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرتا ہے۔ حاجی صاحب سے اب بات کریں گے عمران خان چیئرمین تحریک انصاف کی۔ حاجی صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان 17 جولائی کے بعد آپ کو چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ 12 جولائی کو عمران خان توشہ خانہ میں ہیں، اس کے علاوہ عمران خان اسلام آباد میں چلے گئے ہیں، بنی گلہ میں انہوں نے سٹے کیا۔ اس کو کیا حاجی صاحب نے دیکھا، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم حاجی صاحب۔ جی وعلیکم السلام بیٹا، کیا حال ہے بیٹا؟ خیریت بیٹا؟ ٹھیک ہو؟ جزاک اللہ حاجی صاحب، بہت شکریہ۔ خیر سے رکھے، سلامت رکھے، زندگی دے، تندرستی دے، اللہ آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ تو بیٹا جی اپنا عمران خان کا میرے کو تو بنی گلہ جانے کا ہے، لاہور جانے کا نہیں پتہ ہے، مطلب کہ وہ کہاں گئے کہاں نہیں گئے ہیں۔ وہ جہاں بھی ہیں اس دنیا میں اور سدا آباد رہیں، اگر وہ مخلص ہیں ملک کے لیے تو وہ سدا آباد رہیں، یہ میری دعا ہے۔ اور باقی جو ہے نا، میں اس کے بارے میں اپنی ذات سے میں کوئی چیز نہیں کہتا ہوں، میں نے ان کو وزیر اعظم بنے دیکھا اور وہ بنے گا، ٹھیک ہے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ 17 جولائی کا جو ہے نا میں نے دیکھا تھا اور وہ میں نے بتایا تھا، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے اللہ خیر کرے گا، 17 جولائی کے بعد اور مزید زیادہ بہتری آئے گی۔ ویسے لوگ تو میرے کو فون پہ بتاتے ہیں کہ نہیں جی وہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا، لیکن میرا یقین اپنے خدا کی ذات کے ہو، جو خدا بندہ کریم میرے کو دکھاتا ہے میں اس کے اوپر یقین کرتا ہوں، اور وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوا ہے۔ انکل آپ نے کہا کہ آپ کو عمران خان وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں بالکل آ رہے ہیں، بالکل آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، اور بنیں گے وہ انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے بنیں گے، ٹھیک ہے۔ جو موجودہ حالات ہیں اس میں عمران خان کے لیے مشکلات تو ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 17 جولائی کے بعد، اور آپ اپنی یہ اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں اپنی بات پہ قائم ہوں 17 جولائی والی۔ جی جی بیٹا، بات یہ ہے کہ اصل میں یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا موجودہ حالات میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، ہن کئی بار اسی دیکھتے ہیں بالکل دھوپ نکلی وہ تو بارش شروع ہو جاتی ہے، تو پھر یہ تو اللہ کے کام ہے نا۔ تو میں اللہ کی بات کے یقین رکھتا ہوں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے کو کوئی چیز دکھائی ہے کسی ٹائم بھی، کیونکہ میں قصدن کو عمران خان یا نواز شریف یا شہباز شریف کے لیے نہیں دیکھتا ہوں، میرے کو جو اللہ تبارک تعالیٰ دکھاتا ہے وہ کسی کے لیے بھی دکھا دے۔ میرے کو پہلے نواز شریف کے لیے بھی دکھایا، شہباز شریف کے لیے بھی دکھایا، ٹھیک ہے نہیں، سارے کے سارے لوگوں کے لیے جو چیزیں دکھائی ہیں میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ بیٹا جی میں اپنی طرف سے کوئی چیز بیان نہیں کرتا ہوں، نہ میرے کو کرنے کی ضرورت ہے، نہ میرے کو ان لوگوں سے کوئی لالچ ہے، اور نہ یہ کسی کا لالچ پورا کر سکتے ہیں۔ میرا تو لالچ جو ہے نا خدا بندہ کریم سے ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کے حالات انشاءاللہ مزید میرے کو جو بہتر آئے وہ بہتر ہی رہیں گے۔ عارف علوی صاحب کے بارے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، پہلے کلپ میں، کہ علی عارف کے نام سے کہا تھا بھی علی عارف نام کی کوئی چیز ہے، اس کے بعد عارف علوی صاحب جو ہے نا حج پہ چلے گئے تھے، تو میرے کو ایک صاحب نے آگے کہا تھی کہ وہ عارف علوی صاحب کو زبردستی حج کے لیے بھیجا گیا۔ وہ زبردستی کون کسی کو حج پہ، وہاں تو اگر خدا بندہ کریم نہ چاہے تو ادھر کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا ہے، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کو بلاتا ہے تو پھر بھاویں وہ مخالف دے کول بھی کروا دو کہ چل یار تو چل، مطلب میرے نال اتنے، ٹھیک ہے نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بلایا تھا، زبردستی کوئی کسی کو وہاں نہیں بھیج سکتا، نہ زبردستی وہاں کوئی جا سکتا ہے اپنی مرضی، کیونکہ میں نے ایسے ایسے واقعہ دیکھے جن لوگوں نے تکبر سے کہا جی میں جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں میرے کو کون روکتا ہے، بھی اللہ میں بلاتا نہیں بلاتا، لیکن وہ نہیں جا سکے۔ ناظرین، اور جو جاتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ایسے جاتے ہیں کہ ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ میں خود اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں کہ میں 2014 میں عمرے کے لیے گیا ہوں، میرے ذہن و گمان میں کوئی بات نہیں تھی، میں کسی بندے کے ساتھ گجرانوالے سے آ رہا تھا، وہ میرا بیٹا ہے، اللہ اس کو زندگی دے، تندرستی دے۔ اس نے کہا حاج صاحب پاسپورٹ بنا، میں نے کہا ہاں جی بیٹا بنا، میں انڈیا جانا خواجہ معین الدین چشتی کے دربار پہ۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے ادھر بھی چلے جانا۔
وہ جناب اگلے دن آیا میرے کو, انہوں نے پاسپورٹ لیا, تصویراں لیا, انہیں جناب ویزا لوایا. میں نے کہا چلو جی اچھا پورا رمضان اتنے کٹو. وہ پورا رمضان میں اتنے کٹا, میرے ذہن و گمان سے بھی کوئی گل نہیں تھی. تو یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ جس کو بلانا چاہے, جس کے اوپر جو رحمت کرنی چاہے, اس کی بات کو کوئی نہیں ٹال سکتا. بندہ نے منصوبے تو بڑے بڑے ہوندے نے, ٹھیک ہے نہیں گلی, لیکن اللہ کا جو منصوبہ ہے وہ سب سے قائم و دائم ہے اور قائم و دائم رہے گا. اور اللہ کے حکم سے اللہ کا کرم پاکستان کے اوپر رہے گا. اس کو لوٹنے والے, کھانے والے, مکانے والے ہزاروں بندے آئے اور ہزاروں چلے گئے اور ہزاروں نے چلا جانا, لیکن نام خدا کا رہے گا. یہ خدا کے نام پہ بنا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا ہوا, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین, حاجی صاحب نے جو بات کی, جب دھوپ ہوتی ہے تو اچانک بارش شروع ہو جاتی, یہ رب کے کام ہوتے ہیں. حج پہ بلاوا جب سرکار بلاتے ہیں تو تب بھی بندہ جاتا ہے, ادروائز نہیں جا سکتا. حاجی صاحب آپ نے بات کی تھی کہ عمران خان کو غیبی مدد, اب آپ نے بارش والی بات بھی کر دی, اور آپ کہہ رہے ہیں عمران خان وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں آپ کو. غیبی مدد, اور آپ نے کہا تھا جنات کی مدد بھی ہے, تو یہ کیا اب موجودہ صورتحال میں کیا وہ مدد آنا 17 جولائی کے بعد شروع ہو جائے گی یا کیا ہے؟ بھئی بیٹا یہ میرے کو نہیں پتہ ہے, لیکن میں نے ان کے جو جلسے دیکھے ہیں جو پہلے ہوئے, میں کبھی جلسے میں نہیں گیا کسی کے, تو نہ میرے کو کسی کے جلسے میں جانے کی ضرورت ہے. لیکن میں جب یہاں سے جلسوں کو دیکھتا تھا, ان جلسوں کے اندر جو میرے کو مخلوقات نظر آتی تھی وہ ظاہری طور پہ تو بندوں کی شکل میں ہی ہوتی تھی, لیکن اس میں نے کچھ مخلوقات دیکھی ہے کہ جو کافی ساری تعداد میں ہوتی تھی. تو اس طریقے سے ابھی تو کوئی عمران خان صاحب کے کہیں کوئی جلسے بھی نہیں ہو رہے, کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. لیکن ابھی یہ جو 4-5 دن وہ اپنا اس کے سویڈن کے بارے میں کوئی تحریر تھی, وہ سویڈن والے جلسے کے اندر بھی عمران خان کے جلسے کے اندر کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں. جو ابھی پروٹیسٹ ہوا سویڈن کے, ابھی پروٹیسٹ ہوا عمران خان کی طرف سے, اس میں بھی میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے ہاتھ میں باقاعدہ ان کی یعنی عمران خان کی پارٹی کے جھنڈے تھے, ٹھیک ہے نہیں بات جی, اور وہ تھے وہاں جلوس میں. لیکن اس کو ہر بندہ وہاں نہیں دیکھ سکتا ہے. ہمیں بھی, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا وہ ہوں, میں تو بڑا معمولی سا ادنا سا بندہ ہوں. میرے علاوہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کی نگاہ اللہ نے کھولی ہوئی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی مخلوقات ہے. 7 جولائی کو جب عمران خان نے تحریک دی, جمعے والے دن, لاسٹ جمعے والے دن جب خان صاحب نے تحریک دی تھی, تو حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں مخلوقات کی آمد ہوئی ہے, مخلوقات آ چکی ہیں. بالکل آئی, اور میں نے دیکھی, اللہ کے حکم سے, اللہ خیر شکر کے. اور باقی انشاءاللہ بیٹا میری دعا تو ہمیشہ پاکستان کے لیے ہے اور پاکستان کے لیے رہے گی, کیونکہ میں بیسکلی چھوٹا تھا, میں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا. یہی موسم تھا آج کل جیسے بارشیں ہو رہی ہیں, اور اس کے اندر بیٹا جو ہے نا, میں پیڑیاں دے اندر جڑا خون پانی جڑا نا سارا خون دے رنگ دا دیکھا, کیونکہ اس ٹائم ذرا بچے تھے, اتنی زیادہ سمجھ تو نہیں تھی, لیکن یہی سمجھتے تھے کہ سارا خون ہی جا رہا ہے, یہ نہیں سمجھتا کہ پانی کے اندر خون ملا ہوا ہے, ٹھیک ہے نہیں. تو یہ جو آپ جو ہمارے ہیں اپنا حکمران, میں ان سے بھی یہی التجا کروں گا کہ اگر خدا کا خوف آپ کو ہے اور آپ کی اولاد آپ کے گھر پہ ہے, آپ کی اولاد کی اولاد آپ کے گھر پہ ہے, واسطہ آپ کو ان کے صدقے سے آپ ملک کے اوپر کرم کر دیں, کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے, کسی غیر کا نہیں ہے. تم ان کو کسی کے ہاتھوں میں گروی نہ رکھو خدا کے واسطے, ورنہ تمہارے بچے اس چیز کے سزا کو بھگتیں گے ساری زندگی. حاجی صاحب آپ نے کہا کہ مخلوقات جلسے میں آ گئی ہیں اور خان صاحب کے ساتھ اب شروع ہو گیا سلسلہ. یہ کس طرح آپ نے دیکھا, یا کیسے عام لوگ اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں؟ بیٹے میں اندازہ نہیں لگاتا ہوں, جو میرے کو پتہ ہے کہ ان کی چال کیسی ہوتی ہے, ان کی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں, ان کے پیر کیسے ہوتے ہیں, وہ تو بیٹا بندے کو جب ٹی وی میں دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی چلنے کی کیا مطلب کہ وہ ہے. پھر اس کے اندر کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, جیسے شام کا ٹائم تھا, اس میں میں نے پرچھائی دیکھنی ہے کہ فلاں بندے کی پرچھائی ٹی وی کے اندر نظر آ رہی ہے, فلاں کی نہیں آ رہی ہے. یہ چیزیں بڑی وہ ہوتی ہیں بیٹا, جو نہیں عام بندے کو بتانے والی ہوتی ہیں. ناظرین, حاجی صاحب کا اب یہ دعویٰ ہے کہ اب جمعے والے دن سے خان صاحب کے ساتھ غیبی مدد آنا شروع ہو گئی ہے, اور 17 جولائی کے بعد آپ دیکھیں گے. سر کوئی پیغام تو یہی بیٹا جی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ملک کی خیر کرے, اور اللہ تبارک تعالیٰ پاکستان کے ظاہری اور باطنی دشمنوں کو تباہ برباد کرے. اللہ تبارک تعالیٰ اس ملک کا جو بھی کوئی مخلص آدمی ہے, چاہے وہ سڑک پہ بیٹھا ہوا موچی ہے, چاہے وہ آسمان میں بیٹھا ہوا فرشتہ ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے. چاہے وہ لاہور کا ہے یا اسلام آباد کا, پاکستان کے کسی خطے کا بھی ہے,
पाकिस्तान की सरहदों के अंदर जितनी भी अवाम है, अल्लाह तबारक व तआला इन सब की अजमत के सदक़े से, इन सब की दुआओं के सदक़े से पाकिस्तान को कायम व दायम रखे और पाकिस्तान को हासिदों के हसद से, गासिबों के गसब से, मुनाफिकों की चालों से, जालिमों के सर से महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सदक़े से, अपने महबूब की औलाद के सदक़े से जितने भी आपके औलिया, पीर, पैगंबर, कुतुब, गौस, उन सब के सदक़े से इस मुल्क की खैर करना और इस मुल्क के दुश्मनों को तबाह बर्बाद करना, चाहे वो कोई भी है, हमें इस बात से गर्द नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी आपसे इल्तिजा है कि अपने महबूब की अजमत के सदक़े से और उसकी औलाद की अजमत के सदक़े से, खाना खुदा आपका घर है उसकी अजमत के सदक़े से इस मुल्क की खैर करना, जो इस मुल्क के मुखलिस लोग हैं उनकी हिफाजत करना, जो इसके ज़ाहिरी और बातनी दुश्मन है अल्लाह तबारक व तआला उनको वाक़या करबला की अजमत के सदक़े उनको तबाह और बर्बाद करना, उनके पीछे कोई हाथ उठाने वाला न रहे। अल्लाह तबारक व तआला जो ऐसे अज़ाइम रखते हैं जो पाकिस्तान के बारे में उनके दिल के अंदर कोई ऐसी बात है, अल्लाह तबारक व तआला उनको पाकिस्तान में दफन करने के लिए भी कहीं जगह ना देना, ये मेरी इल्तिजा है। और आवाम से भी यही इल्तिजा है कि वो मुल्क के लिए दुआ मांगे। ये तुम्हारे कोई फूफी के पुत्र कोई सा भी नींद में लगता है, जो भी मुल्क का दुश्मन है उनके लिए दुआ मांगो कि अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे और इस मुल्क की खैर करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आपने हाजी साहब की आंखें देखी, आवाज़ में जो गड़गड़ाहट है वो भी आपको सुनाई दी होगी। अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे। आतिफ मजीद और हाजी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाइंदाबाद।